اس سلسلے میں بچوں کو صحیح عقائد کی تعلیم دینا ضروری ہے. ان میں بھی سب سے پہلے توحید کی دعوت اس کو ملنا چاہیے. صحیح عقیدہ اگر بچے کا ہے تو وہ خود ایمان والا ہوگا، اللہ کے نزدیک صحیح انسان ہوگا اور قابل قبول بنے گا. اور اگر عقیدہ صحیح اس کا نہیں ہے تو شرکیات اور کفریات میں جب وہ پڑے گا تو اس کی غلط تربیت کی وجہ سے نہ صرف وہ خود جہنم میں جائے گا بعد میں جوان ہونے کے بعد اگر اسی عقیدے پر مرتا ہے تو، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہی اس کی گمراہی کا سبب بنے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ بچوں کو کن چیزوں کو ان کے ذہن میں پہلے سے ڈالنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کم عمر صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا. فقال یا غلام، آپ نے کہا اے لڑکے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ باتیں میں تجھ کو سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرتا رہ، اللہ کا خیال رکھ، اللہ کا لحاظ کر. یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت کر یعنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اس کو یاد رکھ، اس کے حکم کو یاد رکھ، وہ تیری حفاظت کرے گا. اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تم مانگے تو اللہ سے مانگ، اگر تجھ کو مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ. جب بھی تجھ کو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، جب بھی تجھ کو مدد کی ضرورت ہو، کمزوری محسوس کرے، کچھ سپورٹ کی ضرورت ہو، یعنی کلیتاً کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور خود کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ مدد کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مدد طلب کر. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھ کہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے انسانیت، سارے لوگ اگر جمع ہو جائیں اس بات کے لیے کہ تجھ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچائیں، نفع پہنچائیں، وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق مل کر اگر تجھ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفوں پر جو سیاہی ہے وہ سوکھ چکی ہے، یعنی اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مٹے گا نہیں، وہ لکھا جا چکا ہے، اس کی سیاہی بالکل سوکھ چکی ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں آپ غور کریں بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ. ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ میرا خیال رکھ. یہاں بتا رہے ہیں اللہ کا خیال رکھ، اللہ کے حکموں کا خیال رکھ. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مانگنا ہو اللہ سے مانگ، مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد چاہ. یعنی ایک بچے کو آپ کو شروعات سے توحید کی تعلیم دینا ہے، اس کو آپ کو یہ اس کا ذہن بنانا ہے اللہ کی بات ہمیشہ ماننا، اللہ کی بات کبھی نہیں توڑنا، اللہ کا حکم کبھی نہیں توڑنا. اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب اللہ کی بندہ مان کے چلتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے مدد کرتا ہے. اور اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے. وہ حفاظت تجھ کو کیسے چاہیے؟ بچہ ڈرا سہما رہتا ہے، اس کو ہمیشہ گھبراتا ہے، ٹیچر آئے تو ڈر گیا، باپ آئے تو ڈر گیا، سب گھبراہٹ ہی اس میں ہوتی ہے. اس کو ایکسپیرینس دنیا کا نہیں ہوتا ہے، اس کو اتنا کانفیڈنس اس میں نہیں ہوتا ہے، وہ نیا ہوتا ہے. اسی لیے بچہ پیدا ہوتا تو ہنستے نہیں آتا ہے، لوگ گھبرا جائیں گے اگر بچہ ہنسنے لگے تو. بچہ جو آتا ہے وہ آتے ہی رونا شروع کرتا ہے. تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو علم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں سیکھنا شروع کرتا ہے. اس وقت میں اس کو کیا سکھانا ہے؟ اس وقت میں اس کو اللہ کی بڑائی سکھانا ہے، مخلوق کی عاجزی اس کو سکھانا ہے. یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ سب فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں ہوتا کچھ، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے.
سب نقصان پہنچانا چاہے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کا خیال رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا. باقی سارے لوگ اللہ کے آگے عاجز ہیں. اللہ کی کائنات میں چلتی ہے، فائدے کا معاملہ ہو نقصان کا معاملہ ہو اللہ کا حکم چلتا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ طے کر دیں وہی فائنل ہے، کوئی چینج اس کو نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یہ جو مینٹالٹی ہے بچپن میں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے. اللہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ دروازہ کھول کے اندھیرے میں جانے لگا، باہر مت جا. کیوں؟ پلٹ کے دیکھ رہا ہو بھوت آئے گا. ہم بچپن سے اس کے ذہن میں بھوت ڈال رہے ہیں. آپ بتائیے وہ بھوت زندگی میں نہیں نکلتا ہے. اس لیے شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے خواتین کمزور ہوتی ہیں. اب ذہن میں بچپن سے بھوت بیٹھا ہوا ہے. اب کچن میں جانا ہے، کوئی کمرے میں نہیں ہے، اوپر سے نیچے جانا ہے، اندھیرا ہے. اب وہ گھبراتے ہوئے کسی کو لے کے جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی. کیوں؟ بھوت آئے گا. کہاں ہے بھوت؟ بچپن سے ذہن میں ڈال دیا گیا. کئی باتیں ذہن میں ڈال دی جاتی ہیں. بلی راستہ کراس کی، کام بننے والا نہیں. کیوں؟ معلوم نہیں کیوں، لیکن کام نہیں بنے گا. اس بلی نے اس کا معاملہ خراب کر دیا. بیچاری وہ خود پریشان گھوم رہی، اس کو چوہا نہیں مل رہا ہے، وہ خود پریشان ہے. وہ اس کو دیکھ کے ڈر رہی، پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا، اور یہ اس کو دیکھ کے ڈر رہا ہے. انسان جب اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت جب اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے تو گری پڑی چیزوں کی بھی عظمت دل میں بیٹھ جاتی. یہاں تک کہ پیڑ پودے پتھر بھی اس کے نزدیک عظمت والے بن جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے ڈرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں لیمو اور ناریل اور نہ جانے کتنی خرافات لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. ان سے ڈرتے ہیں، ان کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے. اللہ کہاں ہے؟ تو پہلے مرحلے میں آپ بچے کو کیا سکھائیں؟ پہلے مرحلے میں آپ بچے کو اللہ کی بڑائی سکھائیں، جیسا کہ یہاں پر ہم کو دکھائی دیتا ہے.